میں کہا صحابہ کو پانی پہ روزہ کھلنا ہوتا تھا، کبھی کھجور کھلنے نہیں ملتی تھی وہ روزہ کھولے. ایسے آ کر ایک دفعہ صحابہ کہا تم میں سے کوئی روزہ کھولے، اس کو اگر کھجور نہ ملے، نہیں ملتی تھی تو کہا نا. حسیات حدیث میں سے لفظ ہے، 2-3 گھونٹ پانی کے اتار 2-3 گھونٹ پی لو پانی کی، کافی گزر جائے گی. ادھر تمہاری کروڑوں رحمتیں ہیں، ادھر ہر تمنا پوری ہوگی، ہر نعمت ملے گی، جو چاہو گے وہ ہوگا. ادھر مت پھنسو، ادھر مت پھنسو، اپنے مصیبتوں میں مت ڈالو کھانا، یہ سب تمہاری مصیبتیں بن جائیں گی تمہارے. کیا حسیات، 2-3 کھانے پانی کے گھونٹ پی لے بس کافی، روزہ کھول کے. کس بھوک سے رکھا سارا دن، شام کو کھجور بھی نہیں، کیا کھائیں، پانی پی لو. اللہ کے تھوڑی دیر کا صبر ہے، پھر اللہ رسول کو گلے سے لگائیں گے. تو ہمیشہ تو ایسے نہیں، دیکھنا تم قربانی دیتے ہو نہیں دیتے. اسی میرے خیال میں آیا بھائی کہ میں کہا یہ لازمی چیزیں نہیں ہیں، جس کو لازم کہو تو وہ پھر دین میں جیسے کمی تھی تم نے وہ نہیں، تذکرے کے لیے، یادداشت کے لیے ہم ان کو بھولے نہ کہ ہم کتنے غفلت میں ہیں. اور وہ اتنی مشقتوں کے باوجود اللہ کے کرم سے ایسے ان کی حالتیں رہتی تھی، اتنی جہاد کرنا، اتنی عبادت کرنی، روزے کے لیے کھجور بھی نہ ملنے، کسے کھولا جائے. تو میں نے کہا رمضان شریف ہو، بھائیوں کو مشورہ دیا، انہوں نے قبول کیا، آپ بھی قبول کریں، مرضی ہے، حکم نہیں ہے، ایک اچھا خیال ہے. آقا جی کوئی اچھی بات پر کسی کو لگا دے اس کے لیے بڑا ثواب ہے، میں اس کو اچھی بات سمجھتا ہوں، تاکہ ان کی یادیں ہم نہ بھولیں اور اپنی کمیوں کو محسوس کریں. تو میں نے بھائیوں کو مشورہ دیا تم یہاں ہو، راول پنڈی ہو، کہیں بھی ہو، پہلے دن روزہ کھولو کھجور سے، کچھ مت رکھو، تاکہ ان کی یاد ہے کھجور ہی ہوتی تھی. پھر بعد میں کھا لو شام کی کسی چیز کی، جیسے کہتے یاد کرنا، جیسے یہ لوگ حکومتیں کی چیزیں کرتے ہیں، ہم آقا جی کی کریں گے. یہ حکومت کے یادگیریاں کرتے ہیں، فلانے دن مناؤ تو فلانے یہ مناؤ، منائیں، ہم ان کے غلام یہ منائیں، کم از کم اپنی غلامی اور اپنی بے شرمی بے حیائی کا تو احساس ہو کہ ہمارے آقا کے کہے حالات تھے، صحابہ کتنے انہوں نے مشقتیں سے، ہم اتنے کھا پی کے ناشکر ان کا حکم بھی نہیں، فرض بھی نہیں ادا کرتے. تو انسان کو یہ احساس پیدا ہو. تو اس کے لیے میں نے یہ کچھ دل میں آیا میرے، اور میرے بھائیوں سے مشورہ کیا، بہت نے قبول کیا. اگر آپ قبول کریں اپنے گھر میں بھی ایسے کریں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن حکمن نہیں کہتا ہوں کریں، سب چیز رکھیں، جس کی مرضی کھجور کھولے، جس کی مرضی ہے پانی سے کھولے، جس کی مرضی ہے ساری چیزیں کا منع نہیں کرنا، کیونکہ آقا نے منع نہیں کیا، یہ چیزیں مرضی پر ہیں، اس پہ حکم لگانا گناہ گار ہو گئے. ہر ایک اپنا طریقہ، یہ بھی بات کو باریک کے تھوڑی سی سمجھیں. تو میں نے کہا ہم تو ایسا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ لوگ موافقت کرو، یہ حکمن نہیں ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور اپنی غفلت سے جاگنے کے لیے ہم کیسے تھے، وہ کیسے تھے، اور کیسے خدا سے محبت میں 24 گھنٹے رہتے تھے. تو پہلے دن کھجور سے روزہ کھول لیا کرو، اگر تمہیں مشورہ قبول ہو. اور دوسرے دن پانی، فقط زمزم میں کوئی پانی، کوئی کھجور کچھ نہیں رکھی، اور ان سوچنا کہ پانی سے کھولتے تھے. اور تیسرے دن سب کچھ رکھا، پھر پہلے دن کھجور، پھر چوتھے دن کھجور، پھر پانچویں دن پانی، پھر چھٹے دن سب کو. میں کیا ایسے رمضان میں 3 دن ایسے کر رہے ہیں، ہر 3 دن کہ پہلے دن کھجور، دوسرے دن پانی سے، تیسرے دن سب چیزیں رکھ لو. سب کو اہل محبت تو بہت پسند کریں گے کہ ان کی یاد آئے گی، ان کو رونا آئے گا، ان کو شرم آئے گی کہ کیسے لوگ تھے، کیسے ہم کو اتنی نعمتیں ملتی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے ناشکر. صحیح ہے غلط ہے اگر آپ کے دل مانے، لیکن اس میں ہے کہ جبر نہ کریں. ہاں گھر میں کسی کو سنا دیں، سب کو سنا دیں، اور چیزیں سب رکھ دیں، اور جس کو اس چیز کی تمنا ہے کہ ان کی یادیں تازہ ہونی چاہیے، لیکن حکمن نہیں کہتا پھر بدعت ہو جائے گی. اگر حکمن نہ کرو یاد آج تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں تو بہت بھائیوں نے قبول کیا. اگر آپ کو قبول ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کریں، سچا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ قبول کرتے. کہ شاید یہ ان کا خیال، ان کی یاد یہی بخشش کا سبب بن جائے کہ ہمیں یاد تو کیا تم کہ ہمارے روزے بھی تھے اور تمہارے بھی روزے. بھوکوں سے نمازوں میں گر جاتے تھے، جی ہاں، بھوکوں سے فاقوں سے گرتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، صفیں گر جاتی تھی، حدیثوں میں پوچھے.
آقا جی نکلتے کہتے ہیں کو پتہ ہے خدا کے یہاں تمہارے کیا کچھ ہے تو تم اس چیز کی زیادہ تمنا کرو. مطلب یہ کچھ جا سکتا ہے جو تم پہ خدا کی طاعت کے باوجود نماز یہ چیزیں آئی ہیں، یہ خدا کی کوئی محبت کی نشانی ہے. محبت میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں. اگر تم کو پتہ ہے خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اللہ کے یہاں کیا تمہارے، تم تمنا کرو چیزیں زیادہ ہوں. تو آقا جس میں اور مضبوط کیا، کسی گھبرانا نہیں چاہیے تم کو. گھبراؤ مت، مضبوط ہو جاؤ. جب ان کی باتیں کریں گے اور ان کے تذکرے کریں گے تو کچھ مجبور ہوں گے، کچھ احساس ہوگا ہم لوگ کتنے کمزور ہیں، اتنے کھانے پینے کے باوجود ایمان میں. وہ اتنی دنیا کی کوئی آرائش نہیں ہے، اس ان کی حالت، وہ ایمان میں کتنے مضبوط تھے. سبحان اللہ.